کنڈے کی عید. آئیے تھوڑا سا اس رجب میں کیا کنڈے منانا سنت سے ثابت ہے؟ تو میں تو صرف آپ سے سوال کروں گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا دن میں 3 مرتبہ بھی کھانا ثابت ہے کبھی؟ وہ لوگ جو 3 دن میں ایک بار کھاتے تھے، ہاں، کیا ان سے کوئی ایسی عیدیں ثابت ہو سکتی ہے جن عیدوں کے اندر کھیر اور پوریاں بنائی جائے، لوگوں کو بلا بلا کر کھلایا جائے، جو لوگ بھوک سے جو زندگیاں گزارے؟ اسلام میں کوئی بھی عبادت یا کوئی بھی عمل ایسا نہیں جس میں خاص طور سے کچھ کھانے کو پکا کر تقسیم کیا جائے، بانٹا جائے، بلایا جائے. کہیں بھی عید کا دن خوشی منانا، لیکن اس میں بھی یہ حکم نہیں ہے کہ خاص طور سے کوئی میٹھا بنا کے تقسیم کرو. اللہ نے دیا ہے تو خوشی میں جو کر سکتے تیز میٹھا سب کیجیے، اللہ منع نہیں کرتا، اسے دین شریعت چھوٹ دیتی خاص طور سے. تو یہاں دیکھیے کنڈوں کی ایک عید منائی جاتی ہے. کنڈوں کی عید منانے کا ایک مخصوص طریقہ ہے. میں تو صرف لوگوں سے اتنا کہتا ہوں اگر اس کا اسلام سے ذرہ برابر بھی تعلق ہے تو اس کا عربی میں نام لا کے دے دیجیے. اس عید کا عربی میں نام کیا ہے؟ عید الفطر رمضان کی عید، عید الاضحیٰ یا عید الضحیٰ بقرعید. ایک کو عام زبان میں لوگ کہتے ہیں میٹھی عید، ایک کو کہتے ہیں تیز عید. اس کے علاوہ مجھے لا کے بتائیے جتنے عیدیں بعد میں بنا لی ہے اس کا عربی نام کیا؟ کنڈوں کی عید عربی نام ہو ہی نہیں سکتا. عید ایجاد ہوئی انڈیا کے اندر، تو عربی نام کیسا ہوگا اس کا؟ اس کے تعلق سے جو واقعہ تھا وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے کتاب لکھی، وہ یو پی کا رہنے والا تھا، داستان عجیب، نام بھی عجیب ہے. کتاب کا نام تھا داستان عجیب. اس کتاب میں اس نے ایک واقعہ لکھا. واقعہ یوں تھا کہ ایک اسٹوری، ایک لکڑہارا تھا، اس کے ساتھ بڑی مصیبت اور پریشان حال تھا، اور اس نے پھر جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، جن کا بڑا مقام ہے، ایک بہت بڑی شخصیت ہے، اور ہر بدعت کے پیچھے لوگ شخصیتوں کو کھینچتے ہیں. تو وہ جعفر صادق جو ہے ان کی نظر ہے، اور اس نے وہ کہانی لکھی کہ جعفر صادق نے ایک مرتبہ جو ہے یہ کہا، ان کا ایک قول نقل کیا کہ جعفر صادق جو ہے انہوں نے اللہ سے نظر مانگی کہ اللہ، جو شخص 22 رجب کو میرے نام سے نظر کرے گا کنڈے کی، تو اس کی ہر چیز جو ہے پوری کرنا تمہارا ذمہ ہے. اور لوگوں سے انہوں نے کہا کہ تم میرے نام سے 22 رجب کو نظر مانگا کرو، اس لیے کہ میں وسیلہ بن جاؤں گا پھر، اور اگر ایسا نہ ہوا، تمہاری حاجت پوری نہ ہوئی، تو روزے قیامت میرے کو پکڑ لینا کر. تو اب جعفر صادق اتنی بڑی شخصیت رحمت اللہ علیہ، تو پھر تو ظاہر سی بات ہے. اور اس نے یہ کہانی لکھی داستان عجیب میں، اور بس وہ کہانی پڑھنے کے بعد ایک رسم شروع ہوئی جسے کہا جاتا ہے کنڈوں کی عید. اس لیے میں نے کہا نا، جس عید کی بنیاد عرب میں رکھی بھی نہیں گئی، مطلب بدعتوں کی بھی بنیاد الگ الگ جگہ رکھی جاتی ہے تو نام بھی اس سے ریفلیکٹ ہوتا ہے. جس عید کی بنیاد ہی ہندوستان میں رکھی گئی، اس کا نام کب عربی میں ملے گا آپ کو؟ اسلام کا کوئی بھی رکن، کوئی بھی عمل، کوئی بھی عید بغیر عربی زبان کے نہیں. چونکہ آپ عربی تھے تو ظاہر سی بات ہر چیز عربی میں ہم تک آئی. بات سمجھ رہے؟ تو اس نام کا بہت سے لوگ بہت کوفت ہوتی، بہت دل جل جاتے ہیں ان کے، ارے پیسہ ویسا بول رہے ہیں، عربی میں نام نہیں، جاہل ہے، فلاں ہے. میں تو بنیادی بات کہہ رہا ہوں بھائی آپ سے. چلیے میری جہالت تو بالکل معروف اور مشہور ہے، لیکن آپ سے تو میں صرف گزارش کر رہا ہوں، اگر اس کا تعلق ہمارے نبی سے اور ہمارے اصحاب سے تو بس عربی میں نام لا دیجیے، اور ان کا ایک عمل لائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 22 کے دن میٹھا کھایا، آپ نے کونے منائے، آپ کی ازواج جو ہے مٹھائیاں بناتی تھی، صحابہ کو بلایا جاتا تھا، صحابہ آتے تھے، حجروں میں کھاتے تھے اور چلے جاتے تھے. تو ہم کو کیا، ہم تو نبی کی سنت ماننے کے لیے تیار ہے نا. عام زبان میں کہتا ہوں ہم تو لکیر کے فقیر ہیں. کتاب و سنت کی بات آ گئی، اس کے پیچھے چل پڑے. نہیں ہے تو پھر تو کسی کی بات بھی سننا نہیں. تو بہر اللہ کی دے دی، ایک حوالہ چاہیے. اب حوالہ کہاں سے ملیں گا؟ یہ تو باتیں خوابوں کی، قصوں کی، اور یہ تو داستان عجیب کی بات ہے. ایک دم کتاب کا نام ہی عجیب ہے، داستان عجیب، مطلب عجیب و غریب واقعات صوفیوں کے اور ان کے اور ان کے، وہ لکھے ہوئے ہوں گے، اس میں لکھ دیا اس میں واقع. اب اس کو لے لیا. اچھا دیکھیے، جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، نہ ان کی پیدائش 22 رجب کو ہے، نہ ان کی وفات 22 رجب کو ہے. نسبت دیکھیے، نہ 22 کو پیدائش ہے، نہ 22 کو وفات ہے. ٹھیک. اب جو کنڈے منائے جاتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے وہ بھی رکھ دوں تھوڑا سا تاکہ پتہ چل جائے. جو لوگ نہیں جانتے، بہت سارے لوگ نہیں جانتے، ویسے ہندوستانی اکثر لوگ جانتے ہیں. ٹھیک. اگر ہندوستانی اور پاکستانی لوگ بدعت کو نہ جانے تو پھر کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ ہمارے پاس تو کبھی کبھی دین بدعت ہوتا ہے اور بدعت دین ہوتی ہے نا. ایک صاحب کی مرد پاس ایک بار میں دکان پہ گیا، جو ان کے پاس کچھ لوگ ورکرز کام کرتے تھے، جو ایک ہندوستان کے ایک ایسے علاقے کے تھے جو بہرحال ایک جہالت اور پستی کا معاملہ ہے، اللہ رحم کرے ان لوگوں پر اور تمام پہ ہم پہ جو ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. بہرحال تو ان سے میں نے سوال کیا کہ رمضان کی عید کو 2 دن باقی تھے، اور میں وہاں گیا تو میں نے کہا کیا ورکرز تمہارے عید کو چھٹی نہیں دیتے ہو؟ تم ظلم کرتے ہو ان پر، عید کو تو دینا چاہیے. تو کہا میرے سے مت کرو کچھ سوال، ورکر سے بات کرو. تو ایک وہ کاریگر جو کام کر رہا تھا، وہ بانس کا کام ہوتا تھا ان کے، بانس ہوتا ہے نا، اس کے صوفے وغیرہ بنا. تو میں نے اس سے پوچھا عید کو نہیں جاؤں گے؟
تو کیا بولتا ہے مجھے معلوم ورکر، ارے یہ عید تو بولے آپ کے پاس ہی ہوتی مہاراشٹر میں، بولے ہمارے پاس عید ہوتی ہی نہیں بولے۔ میں نے کہا میں عید الفطر کی بات کر رہا ہوں، ہاں عید نہیں ہوتی بولے ہمارے پاس، یہ تمہارے پاس مہاراشٹر میں بولے یہ عید الفطر عید الاضحیٰ یہ ہوتی ہے، ہمارے پاس ایک ہی عید ہوتی بولے وہ محرم کی عید، تو میں محرم میں 40 دن چھٹی لیتا بولے، اور وہ پکا ہے بولے، وہ نہیں ہے تو جاب چھوڑ دوں گا میں۔ تو وہ مجھ سے کہنے لگے پوچھ لیے، ہو گیا۔ میں ان کو جواب بول بول کے تھک جاتا ہوں عیدین کو، یہ عید کو نہیں جاتے بولے، ان کو 40 دن کی چھٹی لگتی ہے، پورا چلا کر کے وہ مطلب کیا بولتے ہو 40واں دن کر کے آتے ہیں حضرت جو حسین رضی اللہ عنہ، 40 دن کی چھٹی۔ تو بولے ہماری عید آپ کے پاس چلتی بولے مہاراشٹر میں، ہمارے پاس محرم کی عید رہتی بولے۔ اللہ رحم کرے، دین بدعت ہو چکا، بدعت دین ہو چکی، عیدین جو ہے وہ ان کے پاس ہے ہی نہیں، اور جو بدعت ہے اس کو دین مان کے 40 دن کی چھٹی لے کے ورکر جاتے ہیں، اور دینا پڑتی ہے بولے تو یہ کام کو ہی نہیں آتے، سال بھر لٹ کے کام کرتے ہیں، 40 دن چھٹی لگتی ہے محرم کے اندر، اللہ رحم کرے۔ تو آج دین بدعت اور بدعت دین ہو چکی ہے۔ بہرحال کہانی کیا ہے؟ کہانی یہ ہے کہ اس کے پیچھے قصہ یہ ہے کہ جو اس دن جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے لوگ بولتے ہیں نیاز منا رہے ہیں، اب یہ نیاز منانے کا عجیب طریقہ، ایسی نیاز کسی اور کی نہیں مناتے ہیں۔ نیاز کا طریقہ کیا ہے کہ آپ سامان خرید کے لاتے ہیں باہر سے، سامان خرید کے لانے کے بعد گھر کی عورتیں اور مرد سب نہا لیتے ہیں تاکہ نہا کے ریڈی ہو جائے، نہانے کے بعد پھر وہ جو مقدس پکوان کی شروعات ہوتی ہے، اور میں نے کہا ہر بدعت کے اندر میٹھا تو شامل ہوتا ہی ہے، بغیر میٹھے کی کوئی بدعت ہمارے پاس ہوتی نہیں۔ 10 محرم کے چونگے یاد کیجیے، 10 محرم کے روٹ یاد کیجیے، 10 محرم کے دودھ کے اور پانی کے میٹھے میٹھے شربت یاد کیجیے، 22 رجب کی میٹھی میٹھی پوریاں آپ یاد کیجیے، ہر بدعت کے فاتحہ اور درود کے بعد 11ویں کی آپ ملیدے یاد کیجیے۔ ہر بدعت کے پیچھے کوئی نہ کوئی میٹھے کا بالکل بہترین تصور ہوتا ہے، تصور نہیں بنانے کا طریقہ، ہر چیز بتائی جاتی ہے کیسے بنایا جائے گا اور کن کو کھلایا جائے گا۔ تو بہرحال نہا دھو لیتے ہیں، پھر جمع ہوتے ہیں، پھر مخصوص قسم کے وہ جو میوے اور وہ سب آ جاتے ہیں گھر میں، پھر لوگ تیار ہونے کے بعد اس کو بناتے ہیں۔ بنانے والے جو ایک بار شامل ہو جائے تو نیا آدمی اس میں ایڈ نہیں ہو سکتا، گھر میں اسپیشل پردے لگائے جاتے ہیں، سفید پردے سفید چادریں بچھائی جاتی ہے، اور خاص قسم کے مٹی کے برتن، کنڈے، جن کو کنڈے کی عید بولے سمجھ، کنڈے بولے تو وہی کنڈے جس میں جھاڑ لگاتے ہیں ہم، واس جو بولتے ہیں وہی کنڈے ہیں یہ، ٹھیک۔ تو خاص طور سے مٹی کے کنڈے جو کہ لال رنگ کے ہو، جن کی کوریں مخصوص انداز سے بنی ہوتی ہے، وہ خرید کے لائے جاتے ہیں، پھر وہ کنڈے رکھے جاتے ہیں، پھر ادھر کھیر تیار ہوتی ہے، پوریاں تیار ہوتی ہے۔ جب تک یہ سامان بنتا ہے تب تک گوشت نہیں کھایا جا سکتا ہے، مطلب ایک حلال چیز کو بھی اپنے نفس پہ حرام کر لیا جاتا ہے، گوشت نہیں کھایا جاتا ہے۔ پھر جس دن یہ عید ہوتی ہے اس دن پھر ایک بار نہایا جاتا ہے، غسل لیا جاتا ہے، غسل لینے کے بعد دن کی صبح مطلب فجر کے بعد سے لوگوں کو خاموشی چپکے چپکے بلایا جاتا ہے، لوگ خاموشی کے ساتھ اندر آتے ہیں، آ کر کھانا کھاتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد کھانا مطلب وہ میٹھا کھاتے ہیں، میٹھا کھانے کے بعد وہ میٹھے میں فاتحہ واتحہ وہ تو بہرحال ایک پارٹ ہے اس کا، وہ ہو جاتا ہے، وہ کھاتے ہیں۔ کھانے کے بعد جھوٹا نہیں چھوڑا جاتا ہے، اس کے بعد جھوٹا بچ جاتا ہے، ایک مخصوص کٹورے میں وہ جھوٹا جمع کیا جاتا ہے، ہاتھ ایک مخصوص کٹورے میں دھوئے جاتے ہیں، اس پانی کو نالی میں اس میں بہایا نہیں جاتا ہے، گڑھا کھود کر اس کو ڈالا جاتا ہے، بچی ہوئی پوریوں کو، اور اس کو جب ہم چھوٹے تھے ہم دیکھتے تھے مسجد میں لا کر مچھلیوں کو کھلا دی جاتی، ہاؤس میں ڈال دیتے تھے، پورا ہاؤس گندا ہوتا تھا لیکن مچھلیاں وہ شوق سے کھاتی تھی، بہرحال تو وہ لا کر اس میں، یا پھر مسجد کے کارنر میں خاموشی سے بچا ہوا رکھ دیا جاتا ہے، کون لا کے رکھ رہا بولتا بھی نہیں، ایسا لاتا خاموشی رکھ کے چلا جاتا، لوگ مسلی بعد میں کھا لیتے اس کو اٹھا کر، ٹھیک، وہ رکھ کر بچا ہوا چلا جاتا ہے۔ ہاتھ دھلا ہوا پانی کو جو ہے گڑھا کر کے اس میں ڈال دیا جاتا ہے۔ جب دوسرے دن 23 آتی ہے، جب پردے ہٹتے ہیں تو اندر کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا ہوا، اس لیے کہ مٹی کے برتن دفن کر دیے جاتے ہیں، بچا ہوا کھانا دفن کر دیا جاتا ہے، اسی رات ختم کر دیا جاتا ہے، دوسرے دن رکھ نہیں سکتے ہیں اس کو، اور معاملہ ختم ہوا۔ اور دوسرے دن جب 23 ہوئی تو کچھ کل کیا ہوا کچھ اندازہ ہی نہیں ہوتا، نہ کسی برتن پہ کوئی نشان، نہ وہ چونکہ برتن پھینکنے میں چلے جاتے دھلتے بھی نہیں، نہ کام والی کو پتا کہ یہاں کیا ہو رہا تھا، نہ کوئی مخصوص لوگوں کے علاوہ اندر آ سکتا تھا، صرف جس دن ہو اس دن کھایا اور چلا گیا۔ یہ کیا ہے بولے عید ہے، یہ کیا ہے خوشی ہے۔ آئیے تھوڑا انالیسس کرتے ہیں اس کو تھوڑا جانچنے کی کوشش کرتے ہیں، خوشی کیسی منائی جاتی ہے اور یہ خوشی کیسی منائی جا رہی ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی تو نہ پیدائش ثابت ہے نہ وفات ثابت ہے۔ دوسرا یہ حنفی لوگ، تاکہ عام مسلمان چونکہ اکثر حنفی ہوتے یہ منائے بول کر یہ رشتہ بھی ثابت کر دیا گیا کہ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ امام جو ہے ابو حنیفہ کے استاد ہے، بولے امام ابو حنیفہ کا جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے ملنا اور سما سننا دونوں ثابت نہیں ہے، در کے تاریخی حوالوں سے نہ ملنا ثابت ہے نہ سما، کہ وہ شاگرد اور استاد ہونے کے لیے کسی استاد سے شاگرد کا سما کلاسز سننا ثابت ہونا ضروری ہے، نہ سما سننا ثابت ہے اور نہ ملنا ثابت ہے۔ بہرحال وہ بھی کر دیا تاکہ اکثریت مسلمان حنفی ہوتی ہے، حنفی لگ جائے اس کام کے اندر، ٹھیک۔ اب جو ہے تھوڑا سا انالیسس کرتے ہیں اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ۔ میرے گھر کو خوشی ہوتی ہے، خوشی کیسے منائی جاتی ہے؟ عید ہوتی ہے، بقرہ عید ہوتی ہے، نمازوں کو جا رہا ہے، عیدگاہ بھرے جا رہے ہیں،
عید الفطر آ رہی، فطرہ دیا جا رہا ہے، نماز کو جایا جا رہا ہے، خوشیاں منائی جا رہی ہے، نیا لباس اللہ نے دیا پہنا جا رہا ہے، اللہ نے جو استطاعت دی اچھے سے اچھا کھایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو تقسیم اور بانٹا جا رہا ہے، کھلایا جا رہا ہے. یہ ہوتا ہے نا عید کے. اب یہ بھی عید ہے بتایا جا، لیکن عید کی خوفیت دیکھیے آپ کیسی عید ہے یہ. اگر میں آپ کو اپنے گھر پر خاموشی سے بلاؤں کہ میرے گھر آئیے، پورے پردے لگے ہوئے گھر کے اندر، سفید سفید ہر طرف، خاموشی سے اندر بلاتا ہوں، خاموشی سے مٹھائی کھلاتا ہوں، خاموشی سے ہاتھ دھلواتا ہوں، اور بچی مٹھائی کو جو دفن کر دیتا ہوں، بچے ہوئے وہ جو سامان ہے اس کو دفن کر دیتا ہوں. آپ پوچھے بھائی کیا خوشخبری ہے، کیا خوشی ہے، تو میں کہتا ہوں مجھے جو ہے لڑکا پیدا ہوا. آپ بولیں گے بڑا خفیہ پیدا ہوا. یار باہر بھی بول سکتے تھے، اندر لا کر، پردوں میں لا کر، خاموشی سے کھلا کر، خاموشی جمع کر کے، وہیں ہاتھ دھلا کر، وہیں دفن کر کے. یہ کیوں ہوا، یہ کیا ہے؟ نہیں خوشی ہے میرے کو، میرے لڑکا پیدا ہوا نا تو خوشی ہے. وہ بولیں گے اتنی خفیت میں کیوں پیدا ہوا، مطلب اس کو ضرورت کیا تھی اتنا سیکریسی رکھنے کی. اگر مجھے اولاد پیدا ہو، میں آپ سے کہوں فون پہ ارے بھائی مجھے اللہ تعالیٰ نے جو لڑکا عطا فرما دیا اور فلاں ہو گیا، آپ بولیں گے مبارکباد بھائی فیض صاحب، بہت خوشی ہوئی آپ کے بارے میں سن کے، یہ ہوا بڑی خوشی کی بات ہے، مجھے اللہ نے لڑکی نوازی اور ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی، اللہ نے اللہ برکت دے آپ کی اولاد میں. یہ چلو بھائی کہاں ہے مٹھائی، کچھ میٹھا ویٹھا لا رہے، آئیے چلیے آ جائیے گھر پر. لوگوں کو اندازہ ہو رہا گھر پہ آ رہے جا رہے لوگ، مہمان آ رہے، ارے پر کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے یا کچھ نہ کچھ خوشی ہو رہی دکھ رہا ہے. یہ کیسی خوشی ہے، دیکھیں نا کتنا خفیہ. خاموشی سے اندر آ جائیے، پردہ ہٹا، اندر آئے، پردہ ڈھک گیا، خاموشی سے بیٹھے، کنڈوں میں سے کھا رہے ہیں، بچے ہوئے چیزوں کو پھینک دیا جا رہا ہے، بچے کو دفنا دیا جا رہا ہے، ہاتھ وہیں دھل رہے ہیں، پانی کو ڈال دیا جا رہا ہے، اور برتن بھی عام استعمال کے نہیں، مٹی کے تاکہ دفن کر دی جائے. کیا ہے؟ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے تاریخی حوالوں سے، اس روز امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تھا، وہ ہے 22 رجب. جب 22 رجب پہ ان کا انتقال ہوا تو جن کے دلوں میں ان کے خلاف نفرت تھی اور بغض بھرا تھا، جو ان کی خلافت سے جلتے تھے، اور دوسرا جس انداز سے انہوں نے سخت انداز سے جو ہے خاص طور سے ان خوارش پر اور ان جو ہے سبائیوں پر اور روافظ پر اپنی پکڑ رکھی تھی کہ یہ ہلچل ہی نہیں، تس سے مسیح نہیں ہو پائے، اور جو فتنہ انہوں نے مچانا تھا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب کے زمانے منایا تھا، امیر معاویہ نے پورا ان کا فتنہ کچل کے ان کو چپلوں کے نیچے رکھا. تو اب ان کے دل جو ہے جن میں آگ جل رہی تھی ان کے خلاف، ان کو خوشی اور مسرت منانا تھا کہ اب یہ مر گیا معاویہ، اب خوشی اور مسرت منانا ہے. جس کی خوشی اور مسرت کو اگر مناتے اور خلیفہ کی موت پہ اگر مٹھائیوں کی دکانیں بھر جائے تو ظاہر سی بات ہے حکومت سمجھ کچھ نہ کچھ گڑبڑ چل رہی ہے. جیسا 10th پاس رزلٹ آیا، 12th کا رزلٹ آیا تو دکانیں مٹھائی کی بھر جاتی ہے، رش ہوتا ہے، کچھ نہ خوشی ہے. دیوالی دسہرہ ہمارے پاس ہندو مناتے تو دیکھیے مٹھائیاں بانٹتے تو وہاں رش ہو جاتا ہے. کوئی مسلمان جاتے تو بولیں گے آج اتنا رش کیوں مٹھائی کی دکان میں؟ لوگ کہیں گے ارے دیوالی کا مٹھائی بانٹتے ہیں، ہے نا، تو رش ہو سکتا ہے. تو اب مٹھائی کو مینوفیکچر گھر میں ہی کرنا پڑے گا تاکہ خوشیاں گھر میں جو ہے خلیفہ کی مرنے کی. تو لہٰذا ان لوگوں نے جن کو بغض تھا اپنے گھروں کے اندر خاموشی میں سامان لا کر مٹھائیاں تیار کی، خاموشی میں اپنے اہل خیال لوگوں کو لایا گیا، لوگوں نے خاموشی مٹھائی کھائی، خوشیاں منائی ان کے مرنے کا، اور خاموشی سے ہاتھ دھو کر جب باہر نکلے تو کچھ پتہ نہیں اندر کیا ہو رہا تھا. سمجھ رہا ہے بات کو؟ اور اس واقعے کو یہ داستان عجیب میں لا کے اس نے جوڑ دیا، اور تاکہ حنفی لوگ لگ جائے کہ نیا قصہ ڈالا جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی نیاز. اور یہ امام ابو حنیفہ جو استاد تھے بس لگے پورے ہمارے عوام جو سنی حضرات اور دیگر لوگ جو معصوم بس لگے مسلمان. یہ تو ایسی رسم ہے جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. چلیے شب معراج تو سمجھ میں آ رہی کچھ تو کہ ایک بنیاد کے اوپر آپ نے اضافہ کر لیا، کوئی بنیاد نہیں اس کنڈے کی. کنڈے کی عید جیسی کوئی چیز شریعت اور اسلام میں نہیں ہے، یاد رکھیے یہ سخت بدعت ہے. نہیں میں کھا لیے تو کیا ہوا، میٹھا تو ہے، ہم بسم اللہ پڑھتے اور کھا لیتے. ارے رے 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 بہت سارے مسلمان بسم اللہ پڑھو پرساد کھا لو، بسم اللہ پڑھو یہ کھا لو، بسم اللہ پڑھو، سب کرتے بنو. بسم اللہ پڑھ لی خدا، اللہ کا نام لیتی چیز حلال ہوگی. دیکھیے میرے بھائی، اللہ کا نام لینے سے صرف وہی چیز حلال ہوتی ہے جو پہلے سے حلال ہو. جیسا کوئی کھانا پہلے سے حلال ہو، اس سے بسم اللہ پڑھ لیا جائے تو آپ کھا سکتے ہیں، ہے نہیں. اب دیکھیے جب ایسا کہا ہے تو رکو رکو رکو، آٹا حلال حرام ہے، حلال. میدا حلال حرام ہے، حلال. کاجو حلال حرام ہے، حلال. کشمش حلال حرام، حلال. کھوپرا حلال حرام، اپن بنی حلال. ہاں جب سب کو ملا کے پوریاں بن گئے تو پوریاں حرام. یہ تم لوگوں کا عجیب معاملہ، سب حلال و پوریاں حرام. میرے بھائی ویسا نہیں ہے. یہ سب بن ملانے کے بعد جو تم نسبت کر رہے وہ نسبت خطرناک. کیلا حلال حرام ہے، بتائیے میں آپ سے سوال، کیلا حلال حرام، حلال. لڈو حلال حرام، حلال. پیڑا حلال حرام، حلال. اگر اس کو میں گنیش کے سامنے رکھ کر آپ کو دوں تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کیا حلال رہیں گا؟ پھر وہ اس کو اگر میں کسی غیر مسلم جن بتوں کی عبادت کرتے ان کے سامنے رکھ کر دوں تو کھائیں گے؟ کیلا ہی ہے نا، بسم اللہ پڑھو کھا لو. غیر اللہ کا نام لیا جا رہا ہے اس پر، یاد رکھ.
تو یہ کھانا کھانا حرام ہے، یاد رکھیں۔ لیکن نہیں، ہم بسم اللہ پڑھتے اور کھا لیتے، بس اللہ کا نام لیے تو سب حلال ہو جاتا۔ پہلے سے حلال چیزوں پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، حرام چیزوں پر اللہ کا نام لینے سے حلال نہیں ہوتی۔ تو بسم اللہ پڑھ کے کھا لیتا ہوں یہ مت کیجیے، ورنہ 22 رجب آ گئے، بس کنڈے ہے فری مل رہا کھانے کو تو بس کھا لو۔ عقیدہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، یاد رکھیے، صرف لذتوں کے لیے انسان اپنی زندگی برباد نہیں کرتا ہے۔ زندگی میں جینے کچھ اصول ہونا چاہیے، کوئی طریقہ ہونا چاہیے انسان کی، ورنہ کھانے پینے کے معاملے میں ہم کہیں بھی پھسل جاتے ہیں۔ اچھے جو تقریریں دے رہے ہیں یہ غلط ہے، کھانے پینے کا معاملہ چلے لائن میں لگے ہوئے، ارے آپ نے بولا نکلنا، ٹھیک ہے لیکن اب دل بھی رکھنا ہے، دعوت بھی تو پہنچانا ہے نا، نہیں جائیں گے تو پھر رشتے ٹوٹ جائیں گے، تو کیسے پہنچائیں گے؟ کھا رہے میٹھا بیٹھ کر۔ تو یہ بات یاد رکھیے، میٹھا غلط ہے اس لیے کہ یہ کسی نسبت سے بنایا جا رہا ہے، کسی انسان کی نسبت سے، یہ اللہ کے نام پہ کیا جانے والا عمل نہیں، یاد رکھے۔ تو لہٰذا یہ میٹھا نہیں کھایا جا سکتا، یہ کنڈوں کی شریعتاً حلال نہیں ہے، یہ ایک حرام عمل ہے، یہ ایک بدعتی عمل ہے جو لوگوں نے ایجاد کر دیا۔ یہ سبائیوں کا، یہ خواریجیوں کا، یہ باطنیوں کا، اسلام سے گمراہ جو لوگ تھے ان کا ایجاد کرتا طریقہ ہے۔ اور اس کی ایجاد بھی دیکھیں 13ویں صدی ہجری میں ہو رہی ہے، 1300 سال بعد آپ سمجھیں۔ یہ داستان عجیب کو لکھ رہا ہے، پچھلی صدی میں اس نے لکھا اور بس لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں۔ یہ سب فالتو اور من گھڑت باتیں یاد رکھیں۔ تو لہٰذا رجب کے مہینے کی صرف ایک فضیلت ہے، وہ یہ ہے کہ رجب کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ کیوں؟ وہ اللہ کی مرضی تھی، اس نے اس مہینے کو تعظیم بخشی۔ ہمیں اس تعظیم کا خیال رکھے، اس مہینے میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم گناہ اور معصیت اور ظلم سے بچیں۔ حالانکہ ظلم سے تو سال بھر بچنا ہے ان مہینوں میں، لیکن خاص محترم مہینے چونکہ جس میں رجب بھی ایک حرمت والا ہے، ان میں گناہوں سے ظلم سے بچنا ہے۔ اور کوئی خاص روزہ، کوئی خاص نماز، کوئی خاص اذکار، کوئی خاص عمرہ، کوئی خاص صلاۃ الرغائب، اور بتائیں لوگ کیا کیا پڑھ رہے ہیں، اور کوئی کنڈے اور کوئی خاص رات میں جاگنا اور صبح کا روزہ رکھنا اس مہینے میں ثابت نہیں۔ یہ تمام چیزیں بدعت اور خرافات ہیں، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی کام اللہ کے رسول اور اس کے صحابہ سے اگر ثابت ہو آپ سن کے تو بہرحال عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں، یاد رکھیے۔ لیکن جو بات ثابت نہیں، یاد رکھیے، ہمیں ضرورت ہے ہم اس بات کو سمجھے کہ یہ بدعت ہے، اور بدعتوں سے بچنا ہم پر واجب اور فرض، یاد رکھیے۔ ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم بدعتیں کر کے دنیا سے چلے جائیں، اللہ رب العزت کے پاس جب اعمال کے لیے پہنچے تو اللہ رب العزت ہم کو لوٹا دے کہ تم نے جو کام کر کے آئے ہو یہ اعمال کا باعث ہی نہیں تھا، یہ تو ثابت ہی نہیں تھا۔ کیا میرے رسول کو کرتے ہوئے پایا؟ کیا میرے اصحاب نے اس کو کرتے ہوئے دیکھا، یا سلف صالحین میں سے کسی نے کیا؟ ہمارے پاس اس کے نہ کوئی تاریخی حوالے ہے، نہ کوئی ریلیجس بیسس ہے۔ تو لہٰذا ہم کوشش کریں ان تمام بدعت و خرافات سے بچتے رہیں، اور اس قسم کی بدعت و خرافات ہر مہینے لوگ مناتے ہیں، ان تمام سے ہم محفوظ رکھنے کی اپنے آپ کو جو کوشش کریں۔ اسی پر اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کے لیے ہر قسم کی بدعت اور خرافات سے ہماری حفاظت کریں، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔